ایک شخص نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبلیغ دین کی اجازت چاہی تو انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ تبلیغ خاموشی سے کرنی ہے، بغیر بولے کرنی ہے۔ تو بغیر بولے تبلیغ کیسی ہوتی ہے؟ یہ سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ بابا جی یہ خاموش تبلیغ کیسے کی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی تو بنو ہاشم کو دی۔ پہلی دفعہ تو وہ آئے اور کھانا کھا کے سب چلے گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی۔ دوسری مرتبہ پھر دعوت دی، پھر کھانا پکایا، بلایا۔ تو جب بات ہوئی تو وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ سچا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں سچا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن مجھ پہ اترا ہے یہ سچا ہے۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے۔ یہ ہے وہ تبلیغ جو بغیر بولے ہے۔ وہ کیا تھا عمر جو گزاری ہے آپ نے 40 سال؟ آپ کا رویہ، اخلاق، ایٹیچیوڈ۔ آپ نے رویہ بدلنا ہے، زبانی جمع خرچ نہیں کرنا۔ رویے میں اصل دعوت دین ہے۔ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں آج کل، بار بار ایمفیسائز کرتا ہوں، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بے شمار تبلیغ ہو رہی ہے، بے شمار تبلیغی مراکز بن گئے، تمام مکاتب فکر کے ہیں مراکز، مگر معاشرے میں جب آپ جائیں تو ایسا پتہ لگتا ہے کہ آپ کی آنتیں بھی دوسرا نکال لے گا۔ نہ آپ کی عزت محفوظ، نہ آپ کی جان محفوظ، نہ آپ کا مال محفوظ، نہ آپ کی آئیڈیالوجی محفوظ، کچھ بھی آپ کے پلے نہیں بچتا، خطرے میں ہیں آپ ہر وقت۔ ڈیٹوریشن ہو رہی ہے، کریکٹر نیچے جا رہا ہے بجائے بہتر ہونے کے۔ تو میں اس پہ یہی بات انہیں کہتا ہوں کہ اسلام سنایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا۔ جو اسلام کا دکھانا ہے نا وہ خاموش تبلیغ ہے۔ آپ کا رویہ پازیٹیو ہو، آپ پر امید ہوں، لوگوں کے لیے خوشخبریاں لے کے جانے والے ہوں، لوگوں کو رسپیکٹ دینے والے ہوں، لوگوں کی احترام کرنے والے ہوں، لوگوں کی محبت کرنے والے ہوں، ایثار کرنے والے ہوں۔ اللہ کے حبیب نے مدینہ میں مواخات قائم کر دی، بنیاد اس کی مدینہ میں کی مکہ سے اٹھائی گئی تھی۔ ایثار کے بغیر کیا مواخات ممکن تھی؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ ہم خاموشی سے لوگوں میں دعوت دین کا کام کریں۔ ہر مومن، ہر مسلمان مبلغ ہے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہے نا، دوسرے کو بھی لگ رہی ہے، کو یار پہلے تو لے لے۔ یہ وہ رویہ ہے جو تبلیغ ہے۔ دھوپ ہے، اچھا یار تو چھاؤں میں کھڑا ہو جا، میں تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ سیکریفائز کرنا سیکھو دوسروں کے لیے، قربانی دینا سیکھو۔ جب تک قربانی دینا نہیں سیکھو گے دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ روٹی کے 2 نوالے کم کھا لو، کسی کو شیئر کر دو، بس میں کسی کو اپنی جگہ بٹھا دو، کوئی دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزرو۔ اگر کر گزرو گے تو تم سے بڑا کوئی مبلغ نہیں ہے۔ آپ غور کریں، سوچیں، برصغیر میں عیسائیت نہیں تھی، آج بے شمار عیسائی لوگ موجود ہیں۔ انگریز کے جب لوگ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ تقریریں کرتے تھے علاقے میں جا کے، اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے فری تعلیم کے اسکول کھول دیے، خدمت سے انداز شروع کیا، ساتھ ہی گرجا بنا دیا، فری علاج کے بہترین ہسپتال کھول دیے، بغیر بولے تبلیغ کی، خدمت کے میڈیم سے۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ کے اگر اخلاق اچھے ہیں تو آپ کو کسی کو دعوت نہیں دینی پڑتی، وہ آپ کے طریقے کو خود ہی اپنا لیتا ہے۔ تو رویے بدلیں، پازیٹیو ہو جائیں، مایوس مت ہوں، جرائم مت کریں، دوسروں میں خامیاں مت تلاش کریں،
دوسروں کی عزت کریں، کسی پر معترض مت ہوں، کسی کی غیبت نہ کریں، دوسروں کی، میں اس کے لیے 3 سلوگن میرے ہیں دیتا ہوں میں: دوسروں کی عزت، دوسروں سے محبت، دوسروں کی خدمت۔ پھر اس سے بڑا کوئی دعوت کا کام نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں تبدیلی نہ آ جائے، لوگ پازیٹیو نہ ہو جائیں۔ اعتراض نہیں کرنا، اعتراض وہ چیز ہے جو محبت کی کینچی ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی کیا ایسا ہے جس میں کوئی نقائص نہ ہوں، کوئی خامیاں نہ ہوں؟ کوئی بندہ یہ کلیم کر سکتا ہے ہم میں سے؟ کسی میں زیادہ، کسی میں کم، کسی میں بڑی، کسی میں چھوٹی، نقائص تو سب میں موجود ہیں۔ تو اگر ہم اپنے نقائص پہ نگاہ رکھیں تو کیا کسی پہ معترض ہو سکتے ہیں؟ تو جب ہم کسی پہ معترض نہیں ہوں گے تو اس سے بڑی کوئی خاموش تبلیغ نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، آپ اپنے گھر میں بیوی مصروف ہے، برتن دھو دیتے ہیں، اس کے دل میں آپ کا احترام بڑھ جائے گا، وہ غلام نہیں سمجھے گی آپ کو، آپ کا احترام بڑھ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے بہت تعاون کرتے تھے، گھر میں ان کے ساتھ پورا کام کرواتے تھے، عزت بڑھ جائے گی۔ یہ تبلیغ ہے، یہ دعوت دین آپ دے رہے ہیں۔ کسی کا سامان آپ نے اٹھا لیا، اس کا بوجھ اٹھا لیا، مطلب کسی کی زندگی کو آسان کرنا، دعوت کا سب سے بڑا اسلوب کسی کی زندگی کو آسان کرنا۔ جو یہ کر رہا ہے وہ اس سے بڑا کوئی مبلغ نہیں ہے۔